رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں پر اللہ رب العالمین کا یہ پایا شکر احسان ہے جس نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اس کثیر تعداد میں اکٹھا ہو کر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کر سکیں، اس کا ذکر و اذکار کر سکیں۔ حاضرین گرامی، ہم آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مذہب اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے دو تہوار مقرر فرمائے ہیں، دو عیدیں۔ انہیں دونوں میں سے ایک عید یہ عید الاضحیٰ ہے جسے ہم اور آپ منانے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ عید قربانی یا عید الاضحیٰ کا تعلق اور اس قربانی کا تعلق اس عظیم شخصیت سے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا ہے، اور یہ قربانی دو نبیوں کی سنت ہے، ایک تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے اور ایک ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس عظیم شخصیت کے بارے میں مختصر سی بات آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ انہیں کی یادگار کے طور پر آج کا یہ دن منایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش سے ابتلا سے بھری ہوئی، یعنی زندگی پر اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لیا، اور اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم علیہ السلام کو چند چیزوں میں آزمایا تو وہ اس میں پورے اترے، یعنی کسی بھی آزمائش اور کسی بھی امتحان میں وہ ناکام نہیں ہوئے۔ بہت ساری آزمائشیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں ایک آزمائش تو یہ جب اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، شرک سے روکا، تو پوری قوم دشمن ہو گئی، بادشاہ وقت بھی دشمن ہو گیا، حتیٰ کہ ان کا باپ آزر بھی دشمن ہو گیا، اور ایک وقت یہاں تک آ گیا کہ آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ آگ جس کی شعاعیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، ایسے آگ میں بھی ان کو ڈالا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین حفاظت فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے بڑھاپے کے وقت جب بڑھاپے کے عمر پر پہنچ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تجھے
مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، تو اللہ رب العالمین جب دعا کو قبول فرماتا ہے اور اولاد سے نواز دیتا ہے تو فوراً وہی ایک دوسری آزمائش ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ اس شیرخوار بچے کو اور اس کی ماں کو مکہ کی بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کے آ جاؤ، یعنی خانہ کعبہ کے پاس جہاں کوئی اس وقت آبادی نہیں تھی، کوئی بسنے والا نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، اس جگہ پر اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کے چلے آؤ۔ بہرحال اس حکم کی بھی تعمیل کرتے ہیں، لیکن اسی پر بس نہیں ہوتا ہے۔ وہی بیٹا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو جاتے ہیں، جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ آپ غور کریں کہ بڑھاپے کا سہارا، بڑھاپے کی لاٹھی اولاد کے لیے انسان کتنا پریشان ہوتا ہے۔ ابھی شادی کے بعد 1 سال 2 سال اولاد نہ ہو تو کہاں کہاں پہنچتا ہے، کن کن اطباء سے وہ رابطہ کرتا ہے، کن کن لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا کیا اور ابھی وہ ایک ہی بیٹا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ خواب میں دکھاتا ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے لفظ جگر کو، اپنے نور نظر کو آپ قربان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے سے کہتے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب وہ بیٹا یعنی اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ بھاگ کرنے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے لفظ جگر، بہت ہی پیار سے شفقت بھرے انداز میں وہ کہتے ہیں اے میرے نور نظر، اے میرے لفظ جگر، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اپنے ہی ہاتھ سے تمہارے گردن پر میں چھری چلا رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا یہ خیال ہے۔ اللہ رب العالمین کا مطیع و فرمانبردار بندہ اپنے نیک اور صالح بیٹے سے یہ پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے۔ اس صالح اور فرمانبردار بیٹے نے یہ جواب دیا، کہہ سکتا تھا بیٹا کہ ابو جان، جب میں دودھ پی رہا تھا ایام شیرخواری میں، آپ نے تو مجھے وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا مکہ کی بے آب و گیا میدان میں جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اب چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا ہوں، آپ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا ہوں، اب جوانی کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، اب آپ میرے گلے میں چھری چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس فرمانبردار بیٹے نے، وہ اللہ کے ماننے والے بیٹے نے کیا جواب دیا، یا ابت افعل۔ وہاں کسی طرح کی کوئی تلخی نہیں، باپ نے یہ کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کو قربان کر رہا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو وہ فرمانبردار بیٹا یہ جواب دیتا ہے، یا ابتی، اے میرے ابو جان، افعل ما تؤمر، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین نے جس چیز کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے وہ آپ کریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اگر اللہ چاہے گا تو آپ مجھے صبر کرنے والے لوگوں میں سے پائیں گے۔ آپ غور کیجئے، اس سے پہلے آسمان و زمین نے، فرشتوں نے، چرند پرند نے اس طرح کا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک باپ جو بڑھاپے کی عمر کو ہے اور اپنے اپنے بیٹے کے گلے پہ وہ چھری چلانا چاہتا ہے۔ آپ بتائیے ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہمارا مسئلہ تو اب تک یہی نہیں ہو پایا کہ ہم نماز کتنے بجے پڑھیں گے، اس میں بھی آنے میں ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیے یہ کیسا سمارا ہوگا، یہ کیسا عالم رہا ہوگا، کیسے کیسے جذبات شیطان ان کے دل میں پیدا کرتا رہا ہوگا اور کیسے کیسے خیالات ذہن میں آتے رہے ہوں گے۔ لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب دونوں باپ اور بیٹے مطیع و فرمانبردار ہو گئے، قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، تو اللہ رب العالمین کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مقصود نہیں تھی، اسماعیل علیہ السلام کا خون مقصود نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ تقویٰ دیکھنا چاہتا تھا اللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ کہ ابراہیم، اپنے ابراہیم کو یہ آواز دی کہ
بس کیجئے، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، آپ نے روح کی تعمیر کر چکے ہیں، ہم نے بیکاروں کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ آپ غور کیجئے، اس طرح کی آزمائش تھی اور اس آزمائش میں پورے ہوئے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ قربانی کی یہ تاریخ ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے قربانی ہمیں یہ درس دے رہی ہے، بکرے کا قربان کرنا، جانور کا خون بہانا، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، تو ہمیں دنیاوی چیزوں کو اس پر ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ ابھی پہلی رکعت میں تلاوت کی گئی ہے بلکہ الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لیکن دنیاوی زندگی کو ترجیح نہیں دینا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے تو اپنی ذات کی قربانی پیش کر سکیں، ماں کی قربانی پیش کریں، علی سر تسلیم ہم خم کر دیں اور اس میں چچرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سامنے کرام قربانی کا ایک پیغام یہی ہے کہ جب بھی اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ہمیں آپ کو تیل و نار نہیں کرنا ہے، بلکہ جس طرح سے اور جس وقت کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دے دیا ہے اسی طرح سے آپ کریں، اسی طرح سے وہ عمل انجام دیں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی تھی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، قربانی کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو ان قربانیوں کے گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا ہے۔ جو آپ قربانی کرتے ہیں، گوشت ہم خود کھاتے ہیں، اپنے اجزاء قربا کو کھلاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہے گوشت نہیں پہنچتا ہے، قربانیوں کے خون نہیں پہنچتے ہیں، لیکن وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ رب العالمین کے دربار میں تمہارے اندر کا تقویٰ ہے، تمہارے اندر کا خشیت کیسی پائی جا رہی ہے، للہیت کتنا ہے، غیر کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، ریاکاری تو نہیں پائی جاتی ہے، یہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے۔ اس لیے ہم آج جو عظیم قربانی پیش کرنے والے ہیں، ہمیں اس بات کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا ہے کہ قربانی میں کسی طرح کے دکھاوا نہ ہو، کسی طرح سے ریاکاری نہ ہو کہ ہم نے 4 بکرے ذبح کر دیے، 14 بکرے ذبح کر دیے اور اتنا بڑا خرید لیا، یہ نہیں، بلکہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کے راضی ہو جانے کا کی نیت کتنی ہے، اللہ رب العالمین کی خشیت کتنی ہے، اس مقصد کے تحت، اس ارادے کے تحت ہم قربانی کرتے ہیں، اس مقصد اور اس ارادے کو ہمیں اور آپ کو خالص کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب کے لیے ہی قربانی کیجیے، کوئی غیر اس میں شریک نہ ہو۔ غیر صرف یہی شریک نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا نام لے لیا جائے، بلکہ اللہ ہی کا نام لیا جائے، اللہ ہی کے لیے ذبح کیا جائے، لیکن دوسروں کو بھی کچھ کرنا پسند ہو جائے، لوگ یہ کہیں کہ بہت بڑی قربانی سے پیش کر دی ہے، 14-15 بکرے سے ذبح کر دیا ہے، لوگوں کو بھی کچھ کرنا پسند ہو جائے تو اللہ رب العالمین کو شریک کرنا ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنا ہو جائے گا، اور ایسی قربانی کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے اور ذکر کروں، خطبہ جمعہ میں تو قریب اکثر مسائل بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن آج کا دن اور یہ مسئلہ خطبہ جمعہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن آج کے دن یاد دہانی کے طور پر بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، میری قربانی کے جو گوشت ہیں انہیں خود کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو لوگ خودداری کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے ضرورت مند تو ہیں، قربانی نہیں کر سکے ہیں، ان کے یہاں گوشت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی آپ کھلاؤ، اور جو لوگ مانگنے کے لیے آگے ہیں، جو سوال کر لیتے ہیں انہیں بھی کھلاؤ۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آج کے خوشی کے دن میں خود تو آپ کھا لیں، خود آپ خود تندرست ہو جائیں، لیکن آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتے دار جو مستحق ہے وہ نہیں کر سکتا ہے، ایسے لوگ بھوکے رہ جائیں، اس خوشی میں شریک نہ ہو سکے، اس بات کا خصوصیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ سامعین کرام، اس میں بدلے کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں سال ہمارے پاس نہیں تھا تو انہوں نے ہمارے یہاں قربانی کا گوشت نہیں بھیجا تھا تو ہم بھی نہیں بھیجیں گے، نہیں، یہ تصور نہیں ہونا چاہیے، یہ ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کس کے پاس نہیں ہے، کون مستحق ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے اور ہمیں استطاعت دی ہے، ہم قربانی کر رہے ہیں، تو ہم دوسرے بھائی کو پہنچائیں۔ آپ کو معلوم ہوگا یا تو صاحب استطاعت ہے، ممکن ہے نہ سمجھ سکتے ہوں،
لیکن میں بخوبی سمجھ رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے پورے سال بکرے کی گوشت نہیں کھا پاتے، پورے سال میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، پورے سال نہیں کھا پاتے، تو ہم اگر اور دنوں میں خرید کے نہیں لے سکتے ہیں تو یہ بھی خوشی کا ہے، یہ اچھا موقع ہے جس میں گوشت کی بھی فراوانی ہوتی ہے، ہم اپنے بھائیوں کو اس سے محروم نہ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے فریزر بھرے ہوئے ہیں اور دوسرے سال بقرعید آنے تک ہم اسے کھاتے رہیں، تبرکن رکھے رہیں اور تو ضائع و برباد بھی ہو جائے اور ہمارا دوسرا بھائی بھوکا رہ جائے، اس کی اور اولاد خوشی میں شریک نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَن تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، کہ ہم نے تمہیں پہلے 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت تو کھانے سے منع کر دیا تھا کہ قربانی کا جو گوشت ہے 3 دن سے زیادہ تم نہیں کھا سکتے ہو۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ لِكَيْ تَسْعَكُمْ، تاکہ تم سارے لوگوں کو گوشت پہنچ جائے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے 3 دن سے زیادہ جب آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ تمام لوگ جو مستحق ہیں نہیں کر سکتے ہیں، جو گوشت کے مستحق ہیں وہ بھی شریک ہو جائیں گے، ان کے یہاں بھی آپ بھجوائیں گے، اس لیے ہم نے منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاء اللہ بالساعۃ، لیکن اللہ رب العالمین نے شرط بھی ادا کر دی ہے، لوگ کر سکتے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب فکلوا واتقوا، کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو اور واتقوا، صدقہ بھی کرو۔ الا سنو، یہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا سنو، الا ہو جاؤ، وَإِنَّ هَٰذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ دن کھانے کے ہیں، یہ دن پینے کے ہیں، اللہ کے ذکر کرنے کے ہیں۔ دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا تو اس کی علت آپ نے بیان فرمائی تھی کہ تنگی ہے، تمام لوگ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں ہی پہنچاؤ، اس لیے میں نے منع کر دیا تھا۔ لیکن اب شادی عطا ہو گئی ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں، ذخیرہ کر سکتے ہیں، فریج میں رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی حالت ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے بھائی جو موجود ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں قربانی اور ہم فریزر میں رکھیں تو پھر مناسب نہیں ہے، پھر وہی حکم لاگو ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کے یہاں پہنچائیں اور کم سے کم بھی اسے رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری قربانی کو قبول فرمائے، الہ العالمین ہم سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہیں ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین ہم سے ہر چھوٹی بڑی کوتاہی کو درگزر فرما، الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین یا کہیں بھی پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین آرام سازگار فرما، الہ العالمین ہم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، جو لوگ محفوظ ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔